السلام علیکم۔ ارتقاء علم کے ایک اور خوبصورت سے ایپیسوڈ کے ساتھ میں محمد شکیل حسین، میرے ساتھ موجود ہے حمزہ ابن وسیم۔ حمزہ، کسی صاحب نے ایک سوال کیا ہے، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہسٹری ہے اور جو بہت سارے معاملات گزر چکے ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں نا، وہ جو معاملات ہو گئے 1400 سال پہلے، 1400 ایئرس پہلے جو معاملات ہو چکے ہیں اور جو صحابہ کرام کے ساتھ ہوا، تو بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے اور بہت سارے صحابہ کرام کو کسی اور صحابہ کرام نے شہید کر دیا، ایسے معاملات گزرے ہیں، بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں ایسی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ موقف ہے کہ لوگ ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن پر بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ان کے سامنے نہیں ہوئے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے، اگر ان پہ بحث نہ کریں اور ان کے بارے میں کچھ بات نہ کریں، وہ ان کے سامنے نہیں ہوئے، ہم آج کے دور میں رہتے ہیں، ہم اس دور میں رہ رہے ہیں، 2025 میں رہ رہے ہیں، وہ کوئی معاملات ان کے سامنے نہیں ہوئے، 1400 سال گزر گئے اس کو، تو انہوں نے ان معاملات کو نہیں دیکھا، نہ وہ وہاں پر حاضر تھے۔ تو بڑا عجیب سے وہ سوال بڑا عجیب سا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب پھر اگر ان معاملات میں ہم نہ بولیں تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھا۔ بڑا بہت ہی عجیب سا ہے، ایک سوال کا کوئی کنٹیکسٹ مل نہیں رہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر ہم نے وہ معاملات نہیں دیکھے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھا، پھر ہم ان پہ کیسے یقین کریں؟ عجیب سی بات کرتے ہیں لوگ۔ میرے پاس یہ سوال آیا تو میں نے سوچا کہ میں تم سے شیئر کروں اور اس پہ بات کی جائے کہ یہ کیسا ان کا فہم ہے، کیسا ان کا ذہن ہے، کیسے ان کی سوچ ہے، یہ ایسے معاملات کو اس طرح کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ بات کچھ اور ہو رہی ہے، سوال ان کے ذہن میں کچھ اور بن جاتا ہے۔ اس طرح کے لوگ یہ کیا سوچتے ہیں اور یہ کیوں سوچ ان کے ذہن میں ایسے آتی ہے، اس کے بارے میں اپنا تھوڑا اظہار خیال کریں پلیز۔ شکیل، میں تو سب سے پہلے تو مجھے یہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ چلو لوگ ہم سے رابطے میں رہتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ لوگ ہم سے کچھ سوالات کرتے ہیں، اور چونکہ ہم نے ایک اوپن سیشن رکھا ہوا ہے، یعنی کوئی کچھ بھی سوال کر سکتا ہے، ہم اس پہ کوئی پابندی نہیں لگاتے ہیں، اور گو کہ ہم بھی ایک علم کے پیش نظر ایک طالب علم ہیں، تو ہمارا تو خود ایک ارتقائی سفر ہے جس سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، تو اچھی بات یہ رہتی ہے کہ چیزیں زیر بحث آئیں۔ تو جو صاحب ہیں وہ ہمارے لیے معتبر بھی ہیں، محترم بھی ہیں، تو ان کے سوال کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہم، اور جو بھی سوال ہے انسان کو بسر و چشم اس کا اظہار کرنا چاہیے، گو کہ اسی سے جو ہے انسانی ذہن وسعت پاتا ہے۔ ان کا جو سوال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری یہ رائے ہوتی ہے کہ جو معاملات ہم نے دیکھے نہیں ہیں اس پر ہم سے محاسبہ نہیں ہونے والا، یعنی جو واقعات، جو چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں اس پر ہم سے محاسبہ نہیں ہوگا، اور وہ چیزیں ہم سے متعلقہ نہیں ہیں۔ ہم خالص دین پر، دینی عقائد پر، اور پھر عبادات و اعمال پر توجہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے منتقل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے تئیں جو ہے صحیح کریں گے۔ تو ان صحاب کا جو سوال ہے تو میں تو اس میں سب سے پہلے اس کو ایسے دیکھوں گا کہ یہ سوال نا اصل میں اب یہ صحابہ کرام اور 1400 سال پہلے، اس سے بھی پہلے چلے جاتے ہیں۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو معلوم تاریخ ہے وہ 2800 سال کی ہے، جو ہمیں بائبل کی مدد سے حاصل ہو جاتی ہے، گو کہ بائبل کی بھی پھر کہتے ہیں اس میں بھی تحریفات ہو گئی ہیں، اس کے مفہوم میں جو ہے وہ اب تبدیل ہو گیا ہے۔ بائبل ہی کو ہم اگر مبالغے سے بہت زیادہ کھولیں، اس کی پرتیں کھولیں تو 3300 سال تک پہنچ جائیں گے، یہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پیچھے کی تاریخ، اسٹیبلش فیکٹس ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی کہ باتیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن میں باقاعدہ تاریخ نہیں بتا سکتا ہوں، بہت سے زمانے مس ہو جائیں گے، ایک تواتر قائم نہیں کر پاؤں گا تاریخ کا۔ یعنی 1400 سال سے اب تک کی تاریخ کا تو میں تواتر قائم کر سکتا ہوں علمی میدان میں، لیکن اس سے پہلے کے جو معاملات تھے، کائنات کتنی پرانی ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کون سے پیغمبر کب آئے، ان سب چیزوں کی تاریخوں کا احوال دینا تو ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ ان صحاب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اسی طرح سے سوچ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کیا کریں کہ ہم نے ان کو بھی نہیں دیکھا ہے، تو پھر اس پر بھی بحث ہی کیوں؟ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک شعوری ذہن رکھنے والے کے دل میں یہ سوال آتا ہے، اچھا سوال ہے، مگر ہمیں اس میں یوں دیکھنا چاہیے کہ اصل میں کچھ چیزیں ہماری جبلت میں شامل ہیں۔ یعنی جب میں اپنے آپ کے ہونے کا اعتراف کرتا ہوں تو اس کے بعد فوراً میرے اندر یہ خیال آتا ہے، ایک شعوری انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہوگا، میں خود سے تو نہیں پیدا ہو گیا ہوں۔ اچھا، اگر میرا کوئی خالق نہیں بھی ہے تو مجھ کو کوئی اور نظم، کوئی اور ریفرنس، کوئی اور ایویڈنس، کوئی اور اسبات مہیا کیے جائیں جس سے میں اپنی تعریف کو کچھ اور بیان کر سکوں، یا میرے پاس کوئی ایویڈنس تو ہو، کوئی نظم تو ہو،
کوئی اخبار تو موجود ہوں، اخبار سے مراد میرے پاس خبریں تو موجود ہوں انسان افراد سے منتقل ہوتی ہوئی کہ ٹھیک ہے اس کائنات کا کوئی خدا نہیں تھا، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کے پھر اب کرنا کیا ہے، یعنی اب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ سب سوالات ہمارے دل میں آتے ہیں. تو اگر ہم معلوم تاریخ کو دیکھیں تو ہمیشہ سے ہی نظر آتا ہے کہ خدا کا تصور موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا تصور جو ہے ہمیشہ سے انسانوں میں موجود رہا ہے. جب ہم تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں، یعنی زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، زیادہ تر لوگ ماننے والے ملتے ہیں خدا کی ذات کا. اچھا، جب وہ خدا کی ذات کے زیادہ تر لوگ ماننے والے مل رہے ہیں تو یقیناً ہر دور میں کچھ ایتھسٹ ٹائپ کے لوگ بھی ہوں گے، لادین لوگ بھی ہوں گے. اور لادین لفظ استعمال کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ اس وقت ہم لادین لوگوں کو کوئی نشانہ بنا رہے ہیں یا ان سے کوئی مطلب کوئی نفرت آمیز رویہ تو ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے ہونے کا اعتراف کرتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم اپنے خالق کا سوال ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس سوال کے بعد اب ہم جب تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے لوگ ہمیشہ سے ہی خدا کو مانتے آئے ہیں. اچھا، پیغمبروں کا یقین الگ ہوتا ہے، ان کو چیزیں دکھائی جاتی ہیں. ایک انسان کا یقین افراد سے ہی منتقل ہوتا ہے اس کے پاس تک. ہم افراد کی گواہی پر اپنا عقیدہ قائم کرتے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے یہ چیز صحیح بخاری میں آئی ہے اور یہ قرآن مجید ہے، لیکن وہ ہمارے پاس منتقل ہونے کا ایک ذریعہ اس میں انسان ہوتے ہیں. افراد کی گواہی پر ہی ہم چیزوں پر یقین لاتے ہیں، اس کے شواہد دیکھتے ہیں، اس کا اجماع دیکھتے ہیں، تواتر دیکھتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو موجود ہے، ہمیشہ سے ہی ان پر یقین کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے رہیں. یہ الگ بات ہے کہ پھر مختلف ادیان میں بڑھ جائیں. تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب ایسے نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھی ہم کیوں بات کریں، وہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہمارا حساب کتاب کیوں ہونا ہے. ہمیں اس چیزوں کو ایسے نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا تب ہمارا حساب کتاب اس سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کا حساب کتاب اس کے شعوری تفہیم کو لے کے ہوگا، اس کی مقدرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوگا. تو ایک انسان جب شعور کی طرف بڑھتا ہے تو خود بخود اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اس کا ایک رب بھی ہے، اس رب کی وہ عبادت کرے گا اور پھر اس سے ریلیٹڈ پھر اس کے پاس مزید سوالات کھڑے ہوتے ہیں اور یہ پورا ایک استقرائی عمل ہوتا ہے جس کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے. میرے اسکرین پر ایک سوال گزرا، ایک صاحب ہے ان کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ عجیب عجیب سے سوالات لے کر آتے ہیں. وہ یہ اس بات پہ وہ یہ سوال یہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ زمر میں شاید غالباً یہ آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں سے اور جنات میں سے ابلیس سے فرمایا کہ ان کو سجدہ کریں، تو فرشتوں نے کیا سجدہ، ابلیس نے نہیں کیا. اب ان کا ایک بڑا ہی غیر معقول سا سوال ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتا دیں کہ وہ کون سی زبان میں یہ سوال کیا گیا تھا. مطلب میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس زبان، ان کا یہ موقف ہے کہ زبان تو آج سے 7500 سال پہلے شروع ہوئی ہیں. ٹینٹیٹیولی انہوں نے یہ آئیڈیا بتایا کہ اس سے پہلے تو سائن لینگویج جو تھی وہ اس سے بات ہوا کرتی تھی بقول ان کے، کیونکہ وہ بگ بینگ کے ماننے والے ہیں، بگ بینگ تھیوری کے ماننے والے ہیں. تو وہ تو اسلام کو یا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. تو ان کے ذہن میں تو ویسے ہی چلے گا جیسے وہ سوچتے ہیں سائنٹیفکلی. تو یہ ایک بہت ہی عجیب سا سوال تھا، میری اسکرین سے گزرا، تو میں نے سوچا اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ لوں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اس سوال کو کیسے لینا چاہیے. یار شکیل، یہ سوال جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ملحدین کی جب بات آتی ہے نا، تو جب میں پڑھے لکھے ملحدین کے بارے میں سوچتا ہوں تو یہ سوال بھی پھر بہت بڑا ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ اس کو جان کر مل کیا جائے گا، یعنی پتہ چل جائے. چلو ایک بات ہے میں کہیں سے کوئی ایویڈنس دکھا دے یا کوئی ہمیں ایویڈنس دکھا دے کہ وہ عبرانی زبان میں گفتگو ہو رہی تھی، تو بھی یہ بات مجھ پر اثر انداز کس طرح سے ہوگی؟ کہ اثر انداز ہوگی نہیں، بولوں گا وہی کانٹینٹ ہے، اب عبرانی میں ہو یا عربی میں ہو یا جاپانی میں ہو یا چائنیز میں ہو، ایک مثال ہے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور بلکہ یہ ثابت بھی ہو جائے کہ یہ عبرانی میں تھا یا یہ جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عربک میں تھا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی اور زبان میں تھا، آرامی زبان میں تھا، تو بھی میں یہ بولوں گا تو پھر ایک ملحد ہونے کی حیثیت سے تو سوال یہ بننا چاہیے کہ وہ اس بات پر بھی کیسے یقین کر لے کہ یہ گفتگو ہوئی تھی. یہ گفتگو ہوئی ہے، اس کے شواہد کیا ہیں؟ پہلے تو مجھے واقعے کے شواہد چاہیے ہوں گے کہ یہ واقعہ ہوا بھی تھا یا نہیں ہوا تھا. جب مجھے پتہ چل جائے گا یہ واقعہ ہوا تھا، میرا اس پر ایمان کامل ہے، تو پھر اس کے بعد میرے لیے یہ موضوع بحث تو بہت چھوٹا سا رہ جائے گا کہ کون سی زبان تھی، کیوں تھی، کس زبان میں بات ہوئی ہے. یہ تو موضوع بحث ہی نہیں رہا ہے کیونکہ اتنی پرانی بات ہے. ایک پورا ایک اس میں مطلب ہمارے پاس یہ بہت
پہلے کا واقعہ ہے. جب پہلے کا واقعہ اتنا تو ہو سکتا ہے مجھے اس کو جاننے میں مجھے کوئی انٹرسٹ بھی نہیں رہے گا کہ وہ کس زبان میں جو ہے وہ سوال ہوا تھا. میں تو اس واقعے کے شواہد اور اس واقعے کی حقیقت پر غور کروں گا, نہ کہ اس الجھن میں پڑ جاؤں گا کہ کون سی زبان کا استعمال کیا گیا تھا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے اگر وہ جو پورا واقعہ ہے اس کو اگر وہ ایک قرآن مجید میں موجود ہے تو ہم اس پر اگر ایمان کامل رکھتے ہیں تو یہ زبان کا موضوع بحث تو کوئی خاص بحث ہی نہیں رہے گی, اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں رہے گی. اور بلکہ اختلاف ہونا چاہیے تو وہ تو پورے نقطۂ نظر پورے واقعے پہ ہونا چاہیے, اور اس واقعے پر اختلاف کی نوعیت اور پھر اس کے اسبات فراہم کرنے چاہیے. یہ سوال بڑی معمولی نوعیت کا ہے, مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی اگر پتہ بھی چل جائے تو کیا حاصل ہوگا. بلکہ انسان کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ایک اچھا شعوری انسان جو ہے نا وہ علم کے سفر میں سب سے بہتر علم اپنے اوپر یہ انکشاف ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے کہ میرا علم ہی کہاں تک محدود رہے گا. یعنی علم حاصل کرتے کرتے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کسی حتمی انجام تک پہنچ جائیں گے اور سب کچھ ہماری دسترس میں آ جائے گا اور ہمیں ہر چیز کا علم حاصل ہو جائے گا, تو یہ ایک بے بنیاد تصور ہے. بڑے محدود ذہن کے ساتھ, بڑے محدود حواس کے ساتھ میں آگے چلیں گے, اس سے زیادہ ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ جان لینے میں بڑا اطمینان موجود ہے کہ میرا علم بھی محدود رہے گا. میں جانتے ہوئے بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں میرے اندر سوالات ہوں گے اور اس کے جواب مجھے نہیں ملیں گے اور کبھی بھی نہیں ملیں گے, اور اس سفر کو ایسے ہی طے کرنا ہے. لیکن میگا نیریٹیوز کی بات کروں تو قرآن مجید بھی صادق نظر آتا ہے, اللہ تعالیٰ کا وجود بھی جو ہے ہمیشہ سے موجود ہے. تو ان بنیاد پر ہی ہم جو ہے خدا کے وجود کو مانتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دوسری تصریحات میں جا کر دیکھتے ہیں کہ دین ہے تو اس کے احکامات کیا ہیں, اعمال کیا ہیں, عبادات کیا ہیں. بہت شکریہ حمزہ, بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اس موضوع پہ گفتگو کی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں پھر سے ملیں گے, تب تک کے لیے السلام علیکم, اپنا خیال رکھیے گا.